بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت. المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس. ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. اس کے علاوہ جیت علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جیت علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور، چوک بیگم کوٹ شاہدرہ لاہور. فون 03008081. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. واجب الاحترام علماء کرام اور معزز سامعین، حمد و صلاۃ کے بعد بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے، میرا باقاعدہ پروگرام تو تھا نہیں، مجھے حکم ملا، میں بلکسر سے آ رہا ہوں، راستے میں مجھے حکم ملا امیر محترم کا، تعمیل کے لیے حاضر ہو گیا. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں کافی حد تک نازیبا الفاظ اور بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہر صورت اصل میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ المنتہا میں ارشاد فرماتے ہیں، المنتہا من منہاج الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ دین اہل حدیثوں کے پاس ہے، دین اہل حدیثوں کے پاس ہے، اور قیاس، رائے، لڑائی جھگڑا اہل رائے کا کام ہے. دین کی حقیقت اللہ کی توفیق سے اہل حدیثوں کے پاس ہے. حضرات، جس نے یہ کہا ہے کہ جی یہ اہل حدیثوں کا پراپیگنڈا ہے، میں اسی اشرف شاکر کے سر پہ قرآن رکھتا ہوں. اگر اس میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوا، جو ہے نہیں، اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے. مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کے مدرسے کا طالب علم جو جامعہ رضویہ سے فارغ التحصیل ہوا، جامعہ نظامیہ میں مولانا عبدالطواف صاحب کے پاس تعلیم حاصل کی، واللہ باللہ تاللہ میرے آبا و اجداد میں دور دور تک کوئی اہل حدیث نہیں ہے. اللہ نے مجھے اپنی توفیق سے یہ ہدایت نصیب کی، اور 1 سال قبل راول پنڈی صفا مسجد میں سید پیر طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی،
ان کے دست حق پہ تائب ہو کے توبہ کر کے بما اپنی اسناد، بما اپنی جو اشتہارات اور بما اپنی جماعت سابقہ کی جو میری ذمہ داریاں تھی وہ سب دکھانے کے بعد شاہ صاحب کی مسجد میں اعلان کیا، اور بھائی اگر میں شروع سے اہل حدیث ہوں، تمہاری مساجد میں رہا ہوں، تو چودھری اقبال گجر سے پوچھ وہ 8 سال میرے پیچھے جمعہ کیوں پڑھتا رہا ہے۔ اگر میں شروع سے اہل حدیث ہوں تو پھر اقبال چشتی کو اور ابو بکر چشتی کو میرے پاس کیا لینے کے لیے بھجوایا گیا ہے؟ اگر میں شروع سے اہل حدیث ہوں تو استاد ظریف القادری صاحب کو میرے پیچھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ اگر میں شروع سے اہل حدیث ہوں تو سعید اسد کے داماد غلام مصطفیٰ شاکر کو اور متا صدیقی سیالوی مفتی محمد حسین صدیقی کو میرے گھر میں کیوں بھیجا گیا؟ الحمدللہ میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی موجود ہیں۔ میں اللہ کی توفیق سے صرف یہ بتانے کے لیے، اور نہ خطاب ہے نہ گفتگو ہے، مفصل خطاب انشاءاللہ کل میرا ہوگا، میں صرف اتنا بتانے کے لیے کہ میری جماعت کا کوئی پراپیگنڈا نہیں، یہ سب پراپیگنڈے ان کے اپنے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی حقیقت پہ مبنی دین کی بات ہو تو علماء انہیں چھوڑ کے کبھی بھی راہ ہدایت کی طرف نہ آئیں۔ آخر میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے۔ اگر ہدایت کے طلبگار ہو ایمان کو ملاؤ، دیکھو کس کا ایمان ہے، پیغمبر کے صحابہ کی طرح رب کائنات نے جنہیں معیار دین بنایا ہے ان کے مطابق ایمان دیکھو۔ اللہ کی توفیق سے اگر ایمان ملے گا، میں اہل حدیث کیوں ہوا ہوں؟ 23 سال کی ضلالت و گمراہی کے بعد کائنات کے خالق نے جب شرح صدر فرمائی تو مولانا احمد رضا کی ایک عبارت انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ان کی قبور میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان سے شاباشی فرماتے ہیں۔ اس عبارت کو لے کے 3 سال تک مختلف دروازوں کے چکر لگائے، کسی دروازے سے کچھ نہ ملا۔ جب رجوع اللہ، رجوع بالقرآن کیا، کائنات کے خالق نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ کائنات کے خالق نے بتا دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ صحابہ کا نہیں ہے۔ کائنات کے خالق نے واضح کر دیا کہ قرآن کا عقیدہ یہ ہے، انک میت و انہم میتون۔ وحدہ لا شریک نے واضح کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن نے واضح کر دیا کل من علیہا فان۔ جب قرآن نے واضح کر دیا تو ملا تیری بات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سعید اسد سے پوچھ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا کی تحقیق پہ ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی تحقیق پہ ہم تحقیق کریں۔ میں نے کہا بھائی ان کی تحقیق پہ تحقیق کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ میں قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو احمد رضا کی طرف رجوع کر، تیرے لیے اس کا دین مبارک، میرے لیے صحابہ کا اور مصطفیٰ کا دین مبارک۔ اور یہی دعوت ہے آپ کے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایسے ایمان لاؤ جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے۔ پیغمبر کے صحابہ کا توحید پہ ایمان دیکھو۔ پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی، کوئی مائی کا لال 10 بار چھوڑ کے 100 بار بھی جنم لے کے سامنے آئے، کوئی یہ نہیں دکھا سکتا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر کے صحابہ جب سے انہوں نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کو سیکھا، توحید سیکھنے کے بعد مصطفیٰ کا کوئی صحابی استعانت بالغیر کا قائل نہ رہا۔ ان کے لیے جو کچھ تھا حسبی اللہ، ان کا اللہ ہی تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق مسجد نبوی ہو یا مسجد قبلتین ہو، آمنہ کے لال نماز پڑھائیں، پیغمبر کے صحابہ کھڑے ہوں،
جبریل آ کے آمینہ کے لال کو پیغام دے دے کہ اللہ کے نبی اپنے نالین اتار لے، اپنے جوتے اتار لے، ان کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے۔ اب جبریل آیا مصطفیٰ کے پاس، اس نے آ کے مصطفیٰ کو بتایا۔ جبریل کو نہ دیکھا ابو بکر نے، جبریل کو نہ دیکھا عمر نے، جبریل کو نہ دیکھا حضرت عثمان نے، جبریل کو نہ دیکھا حضرت علی نے، جبریل کو نہ دیکھا حضرت معاویہ نے۔ جوتے مصطفیٰ نے اتارے، جبریل اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ ابو داؤد کی حدیث عرض کر رہا ہوں، مصطفیٰ نے جوتے اتار دیے۔ مصطفیٰ کی اتباع میں، ارے محبت اس کو کہتے ہیں، رسول اللہ سے تعلق اس کو کہتے ہیں، اتباع اس کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے جوتے اتارے، اللہ کے حکم سے صحابہ نے جوتے اتارے مصطفیٰ کو دیکھ کے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح کل مفصل خطاب ہوگا۔ یہاں بینر اور اشتہار لگا ہوا ہے، جو احباب خواہش رکھتے ہیں وہاں پہنچ جائیے گا۔ صرف اتنا بتانے کے لیے کہ اسی اشرف شاکر کے سر پہ قرآن رکھے، اسے کہے اسلحہ نہ بیچے، دین کا دین نہ بیچے۔ اسلحہ بیچ رہا ہے، دین کے نام پہ کمائیاں کر رہے ہیں، دین کے نام پہ عوام کو لوٹ رہے ہیں، اسی کے سر پہ قرآن رکھے۔ اگر ایک رائی کے دانے برابر ایمان ہے تو ساتھ بیٹھ کے ہم نوالا ہم پیالہ ہو کے بھی پھر یہ بکواس کرتا ہے کہ طاہر ضیاء کو میں نہیں جانتا، یا وہابیوں کا پراپوگنڈا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ بریلویوں کے گھر میں جنم لیا، بریلویوں کے مدارس میں تعلیم حاصل کی، بریلویوں کی مساجد میں خطابت کی۔ آج اللہ وحدہ لا شریک نے جب ہدایت سے نوازا تو ہم وہابیوں کا امام بھی بنا دیا اور مقتدی بھی بنا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔